الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خبا ہما دارن تو تنہا داری۔ عزیز طلباء اور میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، آج مجھے جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے سیرت کا عنوان۔ میری گفتگو کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات۔ نمبر دو، آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد۔ چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سیرت کے عنوان پر کچھ اہم گفتگو ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، میں نے ایک شعر پڑھا عربی میں، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ ہماری روحوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔ جس طرح بھوکے انسان کو کھانا کھلایا جائے تو وہ ایک دم سے شکم سیر ہو جاتا ہے، جس طرح پیاسے کو پانی پلایا جائے تو اس کی رگ رگ سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا جو جسم ہے وہ دو چیزوں کا مجسمہ ہے۔ ایک ہے انسان کی ظاہری باڈی اور ایک ہے انسان کے اندر کی روح۔ انسان کتنا ہی ہیلتھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے اندر کی روح نکال دی جاوے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لاش بن جاتا ہے، ایک میت بن جاتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ انسان کے اندر کی روح ہے۔ اسی لیے علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ہمارے روحوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے، یہ ہماری روحوں کی غذا ہے۔ اور اس شعر کا دوسرا ٹکڑا ہے محمد شکرہ فرض علی الامم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا اس امت کے ایک ایک فرد پر فرض اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین نے اس امت کے ایک ایک فرد کو وہ راستہ دکھایا، وہ راہ دکھائی جس راستے کو اپنانے سے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے، جس راستے کو اپنانے سے انسان اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس امت کے ایک ایک فرد پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک حدیث پڑھی میں نے خطبے کے اندر، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ کیا مطلب؟ ذرا غور سے سنیں، واقعہ بہت لمبا ہے، مختصراً عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ بنانے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب تعمیر پوری ہو گئی، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی مزدور کسی کے وہاں مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور جب اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ مزدوری مانگے۔ یہاں مزدوری کرنے والا کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور کس کے وہاں مزدوری کرنے گئے ہیں؟ خالق کائنات اللہ رب العزت کے وہاں۔ مزدوری میں کیا مانگ رہے ہیں؟ ہماری طرح مال پیسہ نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا باری تعالیٰ مجھے مزدوری میں مال و زر نہیں چاہیے، مجھے مزدوری میں عروج و زوال نہیں چاہیے، مجھے مزدوری میں فضل و کمال نہیں چاہیے، مجھے مزدوری میں چاہیے تو 4 چیزیں چاہیے۔ مزدوری میں کتنی چیزیں مانگی؟ 4 چیزیں۔ قرآن نے سورہ بقرہ کی اس صفحے پر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 پر فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پہلی چیز مانگی، یا اللہ میں نے یہ جو کام کیا ہے، تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، اس نیک کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، اخلاص و للہیت کے پیکر ہے، معصوم عن المعصیہ ہے، لیکن نیک کام کی قبولیت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مفسرین نے اسی لیے لکھا ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کرے تو مطمئن نہ ہو جائے، اللہ سے اس نیک کام کی قبولیت کو مانگے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، یتیموں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، نہ جانے کتنے بہترین 24 گھنٹے میں کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے سامنے اس نیک عمل کی قبولیت کو مانگے۔ یہاں اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس نیک کام کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوسری چیز جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی، قرآن نے اس کے بعد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر۔ اسی لیے دوستو علماء نے لکھا ہے کہ نیک لوگ اپنی اور اپنے اولاد کی آخرت کی، ان کے جنت کی فکر کرتے ہیں۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنی اور اپنے اولاد کی آخرت کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے یہ اہم سبق ملتا ہے۔ تیسری چیز جو مزدوری میں حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. کیا فرمایا؟ کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ایک ایسا پیغمبر بھیج دے جس پیغمبر کا مشن 4 چیزوں پر بنیاد ہو اس کی. نمبر 1 پر فرمایا یتلو علیہم آیاتک، لوگوں کے سامنے تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نمبر 2 پر فرمایا قرآنی احکامات کی لوگوں کو تعلیم دینے والا ہو. نمبر 3 پر فرمایا وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھانے والا ہو. اور نمبر 4 پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے والا ہو. ایسا پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں بھیجتے. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جیسا ایک عظیم پیغمبر دیا. اسی کو آقا نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع احکام القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں بڑی زبردست تھی. ایک وہ دعا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ایک کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا تو ایک کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا. ایک کو اللہ نے صاحب کوثر بنایا تو ایک کو اللہ نے صاحب زمزم بنایا. ایک اپنی جان کی نذرانہ پیش کر کے اللہ کا محبوب کریم بن گیا تو ایک اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کا حبیب بن گیا. یہ ہے انا دعوت ابراہیم. اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے سے، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی کے ذریعے سے ان کی قوم میں ان کی زبانی اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آنے والے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی زبانی اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا. اسی لیے حضرت عیسیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 28 سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، میں آپ کو ایسے نبی کی بشارت سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا. وبشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہو. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. بہرحال میرے دوستو، دنیا میں بہت بچے آئے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب اس میں جان ڈال دی جاتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے. حضرت آمینہ فرماتی ہے خدا پاک کی قسم، جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں ہے مجھے اس سے پہلے کبھی اتنی راحت نصیب نہیں ہوئی جتنی راحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پیٹ میں آنے کے بعد ہوئی. یہ ہے امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کا مقام اور مرتبہ. بہرحال میرے دوستو بزرگوں، ایک شعر پڑھا، مختصر اس کی تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. علامہ جامی فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. کیا مطلب ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کا معجزہ اور مادر ذات اندھے کو صحیح کرنے کا معجزہ ایک طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر چمکتا ہوا نکالنے کا معجزہ ایک طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سمندر پر مار کر 12 راستے بنانے کا معجزہ ایک طرف، اگر یہ سارے معجزے کسی ایک شخصیت میں ایک ساتھ جمع ہے تو وہ امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کی ذات اقدس ہے۔ کیا مطلب؟ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا۔ قرآن کریم نے ان کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جب اپنا دل حضرت یوسف علیہ السلام کو دے بیٹھی، ان کے حسن کو دیکھ کر، تو مصر کی جو عورتیں تھیں وہ طعنہ مارنے لگی، ملامت کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک لونڈے کو اپنا دل دے بیٹھی۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کی، بڑی چالاک تھی۔ قرآن کریم نے اس کی چالاکی کو بیان فرمایا ہے، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ۔ پروپیگنڈا کیا، ساری عورتوں کو دعوت پر بلایا، شاہی دعوت، اور ہاتھ میں کھانے کے لیے پھل دیے اور ان پھلوں کو کاٹنے کے لیے تیز چھریاں دی، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ یوسف ذرا اپنی ایک جھلک دکھاؤ۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ مرتا کیا نہ کرتا، اپنے آقانی کے حکم کو مان کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے ان عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ کیا ہوا؟ قرآن نے نقل کیا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو مصر کی عورتیں ان کے حسن کو دیکھ کر اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور بجائے پھلوں کے کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور بے تحاشا ان کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا، وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ، کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک بات جو بڑی مشہور ہے، اکثر خطیب حضرات اس بات کو حضرت عائشہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ عبارت میں نے دیکھی تفسیر روح المعانی میں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 110 میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرمایا، لواحی زلیخۃ لو رأینا لآثرن بالقطع القلوب علی الایدی، کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ اے زلیخا کو ملامت کرنے والی مصر کی عورتوں، کہ تم نے جو حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے نبی کے پیشانے کے جلوے کو دیکھتی تو اپنے دل کو کاٹ دیں۔ اس بات کو حضرت عائشہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ علامہ محمد شاکر انہوں نے اپنے ایک طویل مقالے کے اندر اس پر تحقیقی گفتگو کی ہے، اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نہ یہ حدیث ہے نہ حضرت عائشہ کا قول ہے، بلکہ صرف ایک شاعر کا ایک شعر ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کی عکاسی کرتی ہے۔ اب اعتراض ہوگا آپ کے دل میں کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، اللہ کے نبی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر اس شعر کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور صحیح روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو بقول شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مضمون کئی روایتوں سے ثابت ہے کہ اگر محمد عربی اس دنیا میں نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو نہ بناتے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سیارے، یہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے درخت، یہ نالے، یہ ندیاں نہ ہوتی اگر محمد عربی نہ ہوتے۔ جب یہ کائنات نہ ہوتی تو ابو البشر حضرت آدم بھی نہ ہوتے، حضرت نوح بھی نہ ہوتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہ ہوتے، یعقوب بھی نہ ہوتے، اور یوسف بھی نہ ہوتے۔ جب یوسف نہیں ہوتے تو یوسف کا حسن بھی نہ ہوتا، جب یوسف کا حسن نہ ہوتا تو ان کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں بھی نہ کاٹتی۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام۔
پھر بھی آپ سننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن کیا تھا؟ بخاری مسلم میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ خوشی کے مارے چمک اٹھتا تھا، اذا سر استنار وجهه، کیسا چمکتا تھا؟ حتی کأنہ قطعۃ قمر، گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن۔ میں نے ایک دوسرا ٹکڑا پڑھا حدیث کا، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ مادر ذات اندھے کو صحیح کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قال انی لشاہد فی حلقۃ وفی یدہ حسن، میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس میں تھا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھی، فسبحن فی یدہ، پس وہ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگی۔ ایک غیر ذی روح مخلوق جس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، وہ مخلوق اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے۔ اب آپ بتاؤ کس کا مقام اونچا ہے؟ اور اس شعر کا آخری ٹکڑا تھا ید بیضا داری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات دیے، بغل میں ہاتھ ڈال کر چمکتا ہوا نکالنا، سمندر پر لاٹھی مار کر 12 راستے بنانا، یہ مختلف معجزات دیے اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ پیشکش کی کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم آپ پر، آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، ہم صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ یہاں انگلی سے اشارہ نہیں کیا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ دکھانے کے لیے لاٹھی ہے، ہاتھ کو چمکتا ہوا نکالنے کے لیے ان کے پاس ہاتھ موجود ہے۔ یہاں پیغمبر کے پاس نہ لاٹھی ہے نہ انگلی کا اشارہ ہے، ہزاروں میل چاند دور ہے، اللہ کی طرف سے چاند کو حکم ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ روایتوں میں ہے حتی رأوا حراء بینہما، لوگوں نے دیکھا کہ چاند، حرا پہاڑ چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان ہے۔ اور حال میرے دوستو، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات۔ آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا مقام۔ ایک بات یاد آ گئی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کسی نے آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اس تک یہ خبر پہنچائی کہ آپ کے بھائی کے وہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی ایک باندی جس کا نام سعودیہ تھا اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرتے وقت ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ، زبان کے اشارے کے ساتھ ساتھ انگلی سے بھی اشارہ کیا۔ جب مر گیا اور کچھ دنوں کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کیا گزری؟ اس نے کہا بہت برا حال ہے، لیکن اللہ نے میرے ساتھ اتنا فضل اور کرم کیا ہے کہ باندی سعودیہ کو آزاد کرتے وقت میں نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا اس انگلی کے بقدر روزانہ مجھے جہنم میں پانی پلایا جاتا ہے۔ اللہ کا دشمن ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کر رہا ہے۔ یہ ہے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے، آپ کی تشریف آوری، آپ کل کائنات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا زمانہ، آپ کے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک کا زمانہ آپ کا زمانہ ہے۔ آپ کی تشریف آوری کسی ایک خاص دن کے لیے نہیں ہے کہ اس کو دھوم دھام سے منایا جائے۔ ابھی دیکھنا 12 ربیع الاول آئے گا، سڑکوں پر کیا تماشا ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی ولادت کے نام پہ۔
آپ کی تشریف آوری کسی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو تہوار سمجھا جائے، آپ کی تشریف آوری کسی ایک سال کے لیے نہیں ہے، کسی ایک صدی کے لیے نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ خاتمیت کا تاج جو آپ کے سر پر سجایا گیا ہے وہ یقینی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تہواروں کو منانے کے ذریعے اپنے آپ کو ٹرخانا، اپنے آپ کو اصل مقصد سے ہٹا دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مند تو پورے دین پر چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت لوگوں کو بنانے کے لیے ہوئی ہے، آپ کی بعثت لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہوئی ہے، آپ کی بعثت لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہوئی ہے، آپ ہدایت کے چشمے بہانے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد اپنے آپ کو بن کر دکھایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ بجائے ہم اس کے کہ 12 ربیع الاول کو دھوم دھام سے منائیں اور سڑکوں پر تماشا دکھائیں، بجائے اس کے ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ بن کر دکھائے، تاکہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو جاوے، ہماری قبر کا مسئلہ حل ہو جاوے، ہمارا اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہو جاوے اور ہم سچے عاشق رسول بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے آخری سانس تک پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔